لاہور پر اسموگ کے سائے برقرار، لاہور فضائی آلودگی کے اعتبار سے دنیا میں پہلے نمبر پر آ گیا۔ صوبائی دارالحکومت میں اسموگ کی اوسطاً شرح 577 ریکارڈ۔ بھارت کا شہر کلکتہ 311 AQI کے ساتھ دوسرے، دہلی 258 AQI کے ساتھ تیسرے نمبر پر۔ فضائی آلودگی کے باعث سانس کے مسائل، آنکھوں میں جلن کی شکایات، طبی ماہرین کی شہریوں کو ماسک پہن کر باہر نکلنے کی ہدایت۔ سینٹ قائمہ کمیٹی برائے قانون و انصاف نے سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد 25 کرنے کی منظوری دے دی۔ تحریک انصاف اور JUI نے ججز کی تعداد بڑھانے کی مخالفت کر دی۔ 25 ججز میں سے ایک چیف جسٹس اور 24 جج شامل ہوں گے۔ چیئرمین کمیٹی: نئے چیف جسٹس سب کی پسند سے آئے ہیں، ان کو 2-3 ماہ دینے چاہیے۔ یہ سارا میلہ نئے چیف جسٹس کو لانے کے لیے ہی تھا۔ سینیٹر کامران مرتضیٰ کی گفتگو: قائمہ کمیٹی برائے قانون و انصاف میں 25ویں ترمیم کا تذکرہ۔ 26ویں ترمیم سے ہم نے عدلیہ کو بہت نقصان پہنچایا ہے۔ ملک کو نقصان پہنچانا ہو تو ججز کی تعداد بڑھا دی جاتی ہے۔ بتائیں آپ کی حکومت کیا کرنا چاہ رہی ہے؟ ہم ایک انتہائی غریب ملک ہیں، ہمیں ججز پر بہت خرچ کرنا پڑتا ہے۔ سینیٹر حامد خان: امن و امان کی صورتحال پر حکومت کا بڑا اقدام۔ حکومت کا سیکیورٹی فورسز کو کسی بھی فرد کو گرفتار کرنے کی اختیارات دینے کا فیصلہ۔ قانون سازی کا آغاز۔ انسداد دہشت گردی ایکٹ 1997 میں ترمیم کا بل قومی اسمبلی میں پیش۔ ترمیمی بل کے مطابق سول آرم فورس کو دہشت گرد سرگرمیوں میں ملوث فرد کو گرفتار کرنے کا اختیار دیا جائے گا۔ دہشت گرد سرگرمیوں میں ملوث شخص کو 3 ماہ کے لیے تحویل میں لیا جا سکے گا۔ گرفتار شخص پر الزامات کی تحقیقات کے لیے اعلیٰ سطح کی JIT بنائی جائے گی۔ JIT میں سپرنٹینڈنٹ پولیس آفیسر، انٹیلیجنس حکام، سول آرم فورسز، دیگر فورسز کے نمائندے شامل ہوں گے۔ ترمیمی ایکٹ کو منظوری سے 2 سال تک نافذ العمل تصور کیا جائے گا۔ امریکی صدارتی انتخابات میں 3 روز باقی۔ ڈونلڈ ٹرمپ اور کیملا ہیرس کی ایک دوسرے پر الزامات کی بارش۔ نااہل قیادت نے امریکہ کو تباہ کر دیا۔ صدر منتخب ہوا تو امریکہ میں ترقی کا نیا دور شروع ہوگا۔ وقت آ گیا ہے اسرائیل اور لبنان کے تنازع کو حل کیا جائے۔ کیملا ہیرس نے امریکی نظام کو تباہ کر دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا مشیگن میں عرب امریکن سے خطاب۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا تشدد پر مبنی بیانیہ امریکی صدارت کے لیے رد ہو چکا۔ ٹرمپ سابق حریف نمائندگان کو عبرت کا نشان بنانا چاہتے ہیں۔ ٹرمپ ڈیموکریٹ قیادت اور حمایتوں کا موقف گن پوائنٹ سے تبدیل کرانا چاہتا ہے۔ کیملا ہیرس کی مشیگن میں گفتگو۔ امریکی صدارتی انتخابات الیکشن کی گہما گہمی عروج پر۔ 8 ریاستوں میں قبل از وقت ووٹنگ کا آج آخری روز۔ ووٹرز کا جوش و خروش۔ پولنگ اسٹیشن پر طویل قطاریں لگی رہیں۔ ابتدائی ووٹنگ کے دوران 7 کروڑ ووٹ کاسٹ ہو گئے۔ 3 روز میں کاسٹ ووٹوں کی تعداد 10 کروڑ سے بڑھنے کا امکان۔ امریکہ میں اہل ووٹرز کی تعداد 18 کروڑ 65 لاکھ ہے۔ امریکی الیکشن میں 435 ایوان نمائندگان کا انتخاب کیا جائے گا۔ 33 سینیٹرز اور 13 گورنرز کا بھی چناؤ ہوگا۔ سینٹ میں پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس پیش۔ وزیر قانون اعظم نذیر تار نے آرڈیننس پیش کیا۔ ایوان بالا نے آرڈیننس کو متعلقہ قائمہ کمیٹی کے سپرد کر دیا۔ ترمیمی آرڈیننس کے مطابق سپریم کورٹ میں ہر کیس اور اپیل چیف جسٹس کی زیر نگرانی مخصوص بینچ کے سامنے پیش ہوگی۔ سماعت کرنے والے بینچ کو طے کرنا ہوگا کہ معاملہ عوامی اہمیت کا حامل ہے یا نہیں۔ مقدمات کو پہلے آؤ پہلے پاؤ کے اصول پر نمٹایا جائے گا۔ سپریم کورٹ کی کارروائیوں کا ریکارڈ تیار کیا جائے گا جو فیس کی ادائیگی کے بعد فریقین کو فراہم کیا جائے گا۔ آرٹیکل 191 کے تحت سپریم کورٹ کے اختیارات کو مؤثر بنانے کے لیے ترمیم کی جائے گی۔ بلوچستان پھر دہشت گردوں کے نشانے پر۔ مستونگ میں سول ہاسپٹل چوک کے قریب دھماکہ۔ 9 افراد جاں بحق، 34 زخمی۔ جاں بحق افراد میں 5 بچے، پولیس اہلکار اور راہگیر شامل۔ دھماکے میں پولیس وین اور رکشوں کو نقصان پہنچا۔ مستونگ دھماکے کے 12 زخمی کوئٹہ منتقل، 3 کی حالت تشویشناک۔ دھماکہ خیز مواد موٹر سائیکل میں نصب کیا گیا تھا۔ شہید پولیس اہلکار کی نماز جنازہ پولیس لائن میں ادا کر دی گئی۔ IG پولیس معظم جاں انصاری سمیت اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ بلوچستان حکومت کی دھماکے کی مذمت۔ واقعے سے متعلق رپورٹ طلب کر لی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کا شہید پولیس اہلکار اور معصوم بچوں کے ورثاء سے اظہار افسوس۔ مزدوروں کے بعد معصوم بچوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ بچوں اور بے گناہ افراد کے خون کا حساب لیں گے۔ دہشت گردوں کو رعایت نہیں ملے گی۔ میر سرفراز بگٹی۔ ہمیشہ سے سافٹ ٹارگٹ ڈھونڈتے ہو۔ اب بچیاں بھی تم سے محفوظ نہیں ہیں
ان اسکول گوئنگ بچیوں کو نشانہ بنا کر تم ہمیں خوفزدہ کرنا چاہتے ہو. ہم دکھی ضرور ہوں گے کہ وہ پھول جیسی بچیاں جن کے فیوچر جو تھے وہ کسی نے رائلہ حمید دورانی بننا تھا, کسی نے سرفراز بگٹی بننا تھا, کسی نے پروفیسر بننا تھا, کسی نے ڈاکٹر بننا تھا, اور آج وہ اپنی زندگی کی بازی تمہارے بارود کی وجہ سے ہارے ہیں. ہم ان دہشت گردوں کے ساتھ, ان ظالموں کے ساتھ, ان خوارجیوں کے ساتھ آئینی ہاتھوں سے نپٹیں گے. وزیر اعظم سعودی عرب اور قطر کا دورہ مکمل کر کے وطن واپس پہنچ گئے. شہباز شریف کے دورہ قطر کا مشترکہ اعلامیہ جاری. وزیر اعظم نے قطر کے امیر سے ملاقات کی. دو طرفہ تعلقات کو مضبوط بنانے اور تعاون کے فروغ کی خواہش کا اظہار کیا. وزیر اعظم نے مختلف شعبوں میں پاکستان کے لیے قطر کی مسلسل معاونت کو سراہا. پاکستان میں اقتصادی شعبوں میں سرمایہ کاری کے مواقع پر روشنی ڈالی. دونوں برادر ملکوں کے درمیان سرمایہ کاری اور تجارت سمیت دو طرفہ تعلقات کو مضبوط بنانے پر توجہ مرکوز. باہمی دلچسپی کے اہم علاقائی اور عالمی امور میں پیش رفت پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا. وزیر اعظم کا موجودہ تعاون کو مزید فروغ دینے کی خواہش کا اظہار. شہباز شریف نے قطری ہم منصب اور وزیر خارجہ سے بھی ملاقات کی. تجارت, سرمایہ کاری اور ثقافتی تبادلوں کے فروغ کے مختلف مواقع پر تبادلہ خیال ہوا. وزیر اعظم سے قطر بزنس مین ایسوسی ایشن کے وفد کی بھی ملاقات. شہباز شریف کی قطری کاروباری رہنماؤں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت. وفد کا وزیر اعظم کی دعوت کا مثبت جواب. توانائی اور انفراسٹرکچر کے شعبوں میں سرمایہ کاری کو بڑھانے میں گہری دلچسپی کا اظہار. ہماری معیشت جو بحالی کی پٹری پر چڑھ چکی ہے اور آگے جو حالات ہیں وہ بہتر سے بہترین ہوتے جا رہے ہیں. سعودی عرب میں بڑی ہی سود مند میٹنگز ہوئیں. سعودی عرب پاکستان کے تعلقات کو مزید بڑھایا جائے گا, سرمایہ کاری کو مزید فروغ دیا جائے گا, تجارت کو بڑھایا جائے گا. امیر آف قطر سے جو ملاقات ہوئی ہے اور جو اقتصادی تعاون کو اور کلچر کے شعبے میں تعاون کو آگے بڑھانے پر اتفاق ہوا ہے, سرمایہ کاری تجارت کو آگے بڑھانے میں جو اتفاق ہوا ہے. قطر پاکستان میں $3 ارب کی سرمایہ کاری کرے گا. قطر پاکستان میں توانائی, معدنیات, آئی ٹی کے شعبوں میں سرمایہ کاری کرے گا. سعودی وزیر سرمایہ کاری کے دورے پاکستان میں 27 معاہدوں پر دستخط ہوئے. دونوں ملکوں کے درمیان معاہدوں کی تعداد 27 سے بڑھ کر 34 ہو گئی. سعودی عرب کی پاکستان میں مجموعی سرمایہ کاری کا حجم $2 ارب 80 کروڑ ہو گیا. وزیر اعظم کے دورے میں سعودی قیادت نے مزید 60 کروڑ کی سرمایہ کاری کا اعلان کیا. ملکی معیشت کی بحالی اور استحکام میں سعودی عرب کا اہم کردار رہا ہے. حکومتی کاوشوں سے معیشت استحکام کی راہ پر گامزن ہے. فارن پالیسی خیبر پختونخوا نہیں, وفاق کا کام ہے. انسداد دہشت گردی پر خیبر پختونخوا حکومت کی کوئی توجہ نہیں. وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی نیوز کانفرنس. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کسانوں کے لیے گرین ٹریکٹر اسکیم کا افتتاح کر دیا. اوکاڑا کے محمد یاسین گرین ٹریکٹر حاصل کرنے والے پہلے کاشتکار بن گئے. اوکاڑا میں 339, چکوال میں 111 اور ڈی جی خان میں 274 کاشتکاروں کو گرین ٹریکٹر دیے جائیں گے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی گرین ٹریکٹر حاصل کرنے والے تمام کاشتکاروں کو مبارکباد. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے گرین ٹریکٹر کا معائنہ بھی کیا. کہا, پنجاب میں زراعت کو جدید دور میں داخل کرنا چاہتے ہیں. 25 سے 50 ایکڑ اراضی پر گندم کے کاشتکاروں کو 1000 گرین ٹریکٹر بالکل مفت بذریعہ قراندازی دیں گے. اسلام آباد میں ٹریفک کے برسوں کے مسائل مستقل حل کرنے کی جانب پیش رفت. وزیر داخلہ محسن نقوی کی خصوصی ہدایت پر وفاقی دارالحکومت کے لیے 2 میگا پروجیکٹس سرینا چوک انٹرچینج اور F8 ایکسچینج چوک انٹرچینج منصوبوں کا سنگ بنیاد 5 نومبر کو رکھا جائے گا. محسن نقوی نے منصوبوں کی مقررہ مدت میں تکمیل کے لیے CDA کو ٹاسک دے دیا. تعمیراتی کام سے قبل متبادل ٹریفک پلان کی منظوری. وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت CDA میں اہم اجلاس. سرینا چوک اور F8 ایکسچینج چوک انٹرچینج کے لیے آؤٹ پلان کا جائزہ. ڈی چوک احتجاج میں رہا ہونے والے سرکاری اہلکاروں کی وزیر اعلیٰ ہاؤس پشاور آمد. علی امین گنڈاپور نے اہلکاروں کا استقبال کیا. رہا ہونے والے سرکاری اہلکاروں کی وزیر اعلیٰ KP سے ملاقات. تمام اہلکاروں کے لیے 1 سٹیپ پروموشن کا اعلان. اہلکاروں کو 1 ہفتے چھٹی کی اجازت بھی دے دی گئی. ہمارے 99% گرفتار ورکرز رہا ہو گئے. جو رہ گئے ہیں ان کی 5 تاریخ کو پیشی ہے, وہ بھی رہا ہو جائیں گے. ہم پرامن تھے, پرامن احتجاج ہمارا حق ہے. علی امین گنڈاپور کی گفتگو.
ہمارے بہت سے ورکرز بھی گرفتار کر لیے گئے تھے جبکہ ہم پرامن تھے اور پرامن احتجاج ہمارا حق ہے. ہمارے ورکرز نے بھی بھرپور مقابلہ کیا اور ہمارے ساتھ جو ہمارے ظاہری بات ہے ہمارے ساتھ جو سرکاری لوگ تھے ان دا لائن آف ڈیوٹی وہ بھی ڈیوٹی کر رہے تھے, انہوں نے بھی بھرپور ساتھ دیا. تو اس پہ جو ہمارے ورکرز اور ہمارے لوگ گرفتار ہوئے تھے تو الحمدللہ یہ سارے کے سارے تقریباً آلموسٹ 99% جو ہیں وہ رہا ہو گئے ہیں. بعض اوقات سپریم کورٹ کا ایک جملہ لکھ دینے سے 18 سال تک کیسز چلتے رہتے ہیں. طویل مقدمہ بازی سے متعلق چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی کے اہم ریمارکس. کہا اپنے حکم نامے میں ایسی کوئی آبزرویشن نہیں دیں گے جس سے دوبارہ مقدمہ شروع ہو جائے. عدالت نے متعلقہ فارم سے رجوع کرنے کی آبزرویشن دینے کی سزا مسترد کر دی. چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے زمین کے تنازع سے متعلق کیس کی سماعت کی. توشہ خانہ 2 کیس میں بانی پی ٹی آئی کی درخواست ضمانت پر اعتراضات دور. پیر کو کیس سماعت کے لیے مقرر. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کیس کی سماعت کی. بانی پی ٹی آئی کے وکیل کی درخواست پر نوٹسز جاری کرنے کی سزا قانون فالو ہوگا. جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کے ریمارکس. جلاؤ گھراؤ کے کیسز کی سماعت. بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خان اور عظمیٰ خان کی 8 نومبر تک عبوری ضمانتیں منظور. اے ٹی سی لاہور نے پولیس کو گرفتاری سے روک دیا. ملزمان کو شامل تفتیش ہونے کا حکم. ملزمان کے خلاف تھانہ لاری اڈا مستی گیٹ سمیت دیگر نے مقدمات درج کر رکھے ہیں. جماعت اسلامی کا 26ویں آئینی ترمیم کو عدالت میں چیلنج کرنے کا اعلان. وکلاء سے مشاورت حتمی مراحل میں ہے. حکومت نے آئینی ترمیم سے عدلیہ پر قبضہ جمانے کی کوشش کی. یقین ہے یہ قبضہ آج نہیں تو کل ختم ہو جائے گا. حکومت سے پیٹرول کی قیمتوں میں 100 روپے فی لیٹر کمی کا مطالبہ. بجلی کا ٹیرف اور پیٹرول کی قیمت میں کمی کیے بغیر معیشت ٹھیک نہیں ہو سکتی. RPS معاہدے ختم ہونے تک احتجاج جاری رہے گا. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا منصورہ میں اجلاس سے خطاب. فیک ریپ کیس میں جعلی ماں بن کر پروپیگنڈا کرنے والی ٹک ٹاکر کا 6 روزہ جسمانی ریمانڈ. خاتون کو انسداد دہشت گردی عدالت لاہور میں پیش کیا گیا. گرفتار ملزمہ سارا 6 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے. عدالت کا ملزمہ کو 7 نومبر کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم. جج ارشد جاوید نے سماعت کی. اداکارہ نرگس پر شوہر کا مبینہ تشدد. تھانہ ڈیفنسی میں مقدمہ درج. FIR شوہر ماجد بشیر کے خلاف درج کی گئی. مقدمے میں تشدد، دھمکیاں دینے سمیت دیگر دفعات شامل. معروف اداکارہ نے چند برس پہلے شادی کر کے شوبز کو خیرآباد کہہ دیا تھا. چیئرپرسن پنجاب وومن پروٹیکشن اتھارٹی ہنا پرویز بٹ کی اداکارہ نرگس سے ملاقات. انصاف دلانے کی یقین دہانی کرائی. خواتین پر گھریلو تشدد سنگین مجرمانہ فعل ہے. ملزم کو سزا دلائی جائے گی. ہر خاتون کو مکمل انصاف اور تحفظ کی فراہمی ہماری اولین ترجیح ہے. ہنا پرویز بٹ. جنوبی لبنان پر اسرائیل کی بمباری. 30 شہری شہید. لبنان کے دارالحکومت بیروت میں 2 علاقے فوری خالی کرنے کا حکم. حملوں کی تیاری جاری. 24 گھنٹوں میں مزید 6 میڈیکل ورکر سمیت 45 لبنانی شہری شہید کر دیے. شام میں لبنانی سرحد کے قریب اسرائیلی حملہ. 10 شہری شہید. حزب اللہ کے شمالی اسرائیل پر راکٹ حملے. 7 افراد ہلاک. 11 اسرائیلی فوجی زخمی. لبنان وزارت صحت کے مطابق اسرائیلی حملوں سے شہداء کی تعداد 2847 ہو گئی. غزہ میں اسرائیلی جارحیت. اسرائیل کے شمالی غزہ میں فضائی حملے. نصیرت کیمپ پر حملہ. 34 فلسطینی شہید. متعدد زخمی. اسرائیلی بمباری سے 1 فلسطینی صحافی بھی شہید. غزہ وزارت صحت کے مطابق 43,259 فلسطینی شہید جبکہ 1,01,827 زخمی ہیں. اور پاکستان کرکٹ ٹیم کا میلبرن میں ٹریننگ سیشن. رکن سلیکشن کمیٹی اسد شفیقی، ہیڈ کوچ جیسی گلبسن اور کپتان محمد رضوان سے مشاورت. سلیکٹر اسد شفیق، بابر اعظم اور دیگر کھلاڑیوں سے بھی ملے. پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان پہلا ون ڈے 4 نومبر کو کھیلا جائے گا.